اس نے چونک کر سر اٹھایا لیکن دور دور تک اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک انسانی سر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے روشنی کسی دھارے کی طرح نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کھوپڑی کے نتھنوں کے بال باہر تک نکلے ہوئے تھے اور اس کا گردن تک کٹا ہوا سر جس میں سے گاڑھا خون نکل کر فرش پر ایک تالاب کی صورت میں اکٹھا ہو رہا تھا۔ سر کے بال سرکنڈوں کی مانند کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کا دھارا سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ کٹے ہوئے سر کے جبڑوں سے لمبے اور مڑے ہوئے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خوف اور دہشت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اس پر روشنی پھینکنے لگا۔ اس کے بعد وہ زمین سے ایک پتنگ کی صورت میں اوپر اٹھنے لگا۔ وہ اس پر نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا عین اس کے سر کے اوپر آن کر ٹھہر گیا اور اس میں سے نکلنے والے خون سے عجیب سی سڑاند اور بدبو نکل رہی تھی جس سے اسے متلی ہونے لگی۔ کچھ دیر خود پر خون کی دھار گرنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے تن بدن میں آگ دہکنے لگی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے اوپر اوڑھا ہوا کمبل اتار کر پھینکا اور پھر قمیض بھی اتار پھینکی۔ کمبل اور قمیض خون سے تر ہو گئے۔ کپڑے اتار پھینکنے کے باوجود اس کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کس قسم کا خون تھا جس نے اس پر تیزاب کا سا اثر کر دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آگ کی گرمی کم ہونا شروع ہوئی تو اس نے کمبل کے بچ جانے والے خشک حصے سے اپنے بدن اور سر سے خون صاف کرنا شروع کیا جو کہ اب پیپڑیوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ خون صاف کرنے کے بعد اس نے تھیلے میں سے ایک صاف قمیض نکال کر پہنی اور کمبل کو ایک طرف رکھ دیا کیونکہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ساری رات اس کی آنکھوں سے نیند غائب رہی۔ وہ اسی کٹے ہوئے سر کے متعلق سوچتا رہا اور اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ رات کو جو کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے وہ اب بالکل صاف تھے اور انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی ان پر کوئی داغ نہ لگا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ رات بھر وہ شیطانی کرشمہ سازیاں دیکھتا رہا ہے۔ اس نے بوتل سے پانی نکال کر منہ دھویا اور کلی کر کے تھیلے میں سے کھانے کے لیے پھل وغیرہ اور بسکٹ نکالے اور ان سے پیٹ بھرا۔ دھوپ پھیلتے ہی عمارت میں کس قدر گھٹن کا احساس بڑھ گیا تھا۔ اس نے تھیلا ایک جانب رکھا اور عمارت سے باہر آ گیا۔ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا اور کسی انسان کا سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا جنگل کے اندر کی جانب چل دیا۔ جنگل میں جا بجا جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی جس میں جنگلی جانور ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ نیولے جو اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر جھاڑیوں میں جا چھپے۔ رنگ برنگے حشرات الارض زمین پر رینگتے دکھائی دیے۔ اس نے مزید آگے جانے کا ارادہ ترک کیا اور واپس کھنڈرات کی جانب پلٹ گیا کیونکہ اسے جنگل میں اپنے کام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا۔ واپس کھنڈرات میں آ کر اس نے چادر پر آلتی پالتی مار کر تھیلے سے ایک کتاب نکالی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ پھر اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا اور شام سر پر آ پہنچی۔ اس نے پھل وغیرہ اور بسکٹوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی اور آرام سے چادر پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں آج وہ شیطانی روحیں اسے کس بھیس میں دکھائی دیتی ہیں۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ عمارت پر چھا رہے تھے۔ عمارت اپنی تمام تر نحوست کے ساتھ اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل سے آنے والا جانوروں کا شور ماحول کو ناخوشگوار بنا رہا تھا۔ آج تو اسے لگڑ پھگڑ اور گیدھوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دیوار سے کمر لٹکائے بیٹھا تھا کہ اسے اپنے سر کے اوپر کسی الو کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو اسے چاند کی روشنی میں برآمدے کی چھت میں بنے ہوئے سوراخ سے ایک الو کا چہرہ دکھائی دیا جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ اس کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس الو کا چہرہ کسی چڑیل کے چہرے میں تبدیل ہو گیا جس کے منہ سے نکلے ہوئے 2 دانت جن سے خون ٹپک رہا تھا منہ کھولے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں ٹکائے اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ غائب ہو گئی اور پھر اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی کمر میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی
اور اس نے گھبرا کر اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ لیا جس سے تازہ خون نکلنے لگا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کے بائیں جانب وہی چڑیل کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ اس نے درد سے بلبلاتے ہوئے منہ ہی منہ میں آیات پڑھی اور اس کی جانب پھونک مار دی۔ جیسے ہی اس پر پھونک پڑی وہ چیختی چلاتی ہوئی باہر کی جانب دوڑی۔